ہم سے جیتا نہیں ہے. ایک منٹ. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. جی خیریت ہیں؟ جی السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں. جی اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. ماشاء اللہ. فرمائے حضرت، کس موضوع پر بات کریں گے؟ زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، چلیے کتنی بات کریں گے؟ شرک پر بات ہوگی. اچھا، جی. یعنی انبیاء اولیاء سے مدد مانگنے پر. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے پر، اللہ کے ہاں انبیاء برابر اولیاء، شریک کرنے پر. ہاں انبیاء اولیاء تو آ گئے اس میں. بھائی میں تو نام لے ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف کہہ رہا میں ہوں تو اللہ بتا کے رہا ہوں نا. علاوہ. سنیے. تو آپ اپنا رکھیے نا. ہاں سنیے. ہمارا موقف اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا، مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو خاص مددگار ہے ہی، اس کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، صحیح ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. لیکن ہمارا صحیح ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اس کے محبوب بندے جیسے کہ انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ہاں. وہ مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم. اللہ کی عطا سے. ہمارا یقین. اب آپ اپنا جی موقف بے بتائیے. شک. یہ تو ہر نا سمجھ کا بھی عقیدہ یہی ہوگا، جو تو پھر بالکل اب نہیں شرک، سمجھتا ہو، کم تر اب مشرک عقل کسے ہوگا مانتے نا، ہیں آپ؟ کم تر عقل. جی آپ جو اللہ مشرک کے کسے مانتے علاوہ ہیں؟ کسی اور سے مدد مانگتا ہو اللہ سمجھ کر. جی جی اللہ کو بالکل نہ مانتا ہو، جیسے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ سمجھ رہا کسی اور سے مدد مانگتا ہو، ہوں. جی میں اس کو مشرک مانتا ہوں. میں کیا مانتا ہوں، ہمارے نہیں تو علماء وہ تو دیوبند اس چیز کا بالکل فتویٰ دیتے ہیں. نہیں، وہ تو ہے. اگر جی اللہ کے تو علاوہ یہ کسی کو، کون سی، یہ جو اگر آپ سنیے، حضرت والا، جی حضرت والا بولیے آپ آپ بولیے جو بولیے. فرما رہے ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں اور ہم کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، تو اپنے خاص بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے اللہ. یہ تو فرما رہے ہیں آپ. جی 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 جی. تو یہ تو سب کا عقیدہ ہے، اس میں کیا نئی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس چیز کو. تو پھر مشرک کسے مانتے ہیں آپ؟ شرک کیا ہوا پھر؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہوں. میں نے انبیاء ولی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. دیکھیے اللہ کے جب علاوہ کسی اور سے اس طریقے سے مانگتا ہو جیسے اللہ سے مانگتا ہے. دیکھیے سنیے میری بات سنیے. میں اس طریقے سے مانگوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد کیجیے. جی. میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہم. آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے میری مدد کر سکتے ہیں. تو مجھ پر کیا حکم لگے گا؟ شرک کا حکم لگے گا. میں مشرک ہو جاؤں گا. جی بالکل. یعنی میں نے یہ مان لیا کہ اللہ کی عطا سے آپ میری مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں، اتنا دیکھیے بات نوازا سنیں، ہے. آپ سنیے پہلے میرے آپ پورا اپنے سن لیجیے. جملوں پہلے پر قائم رہیے نا. آپ میں فرما اپنے رہے جملوں ہیں پر قائم، اپنے کہ جملوں پر میں قائم ہوں. اللہ میری کے سن لیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں. جی جی جی. یہ تو آپ نے اور مانگ لی، لیکن اس کے بعد جب آپ کسی اور سے خلاصہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں اللہ کی عطا بعد میں ایڈ کر رہے ہیں نا. آپ تو سنیے ایسے میری مانگیں بات کہ سنیے یا رسول اللہ صلی میری. اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے میری مدد فرمائیں. ارے میرا عقیدہ یہ ہے نا کہ آپ اللہ کی عطا سے ہی مدد کریں گے. میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اللہ رب کوئی بھی العزت ہی بات، دیتا ہے، ایک منٹ دینے والا سنیے اللہ ہی ہے. سنیے اب ایک منٹ میری سنیے. سن نہیں رہا، پورا میرا کوئی بھی موقف سن نہیں غلط رہے. بات، کوئی بھی غلط بات اونچی آواز کرنے سے صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے سمجھتے ہیں نا، سنیے حضرت، جس میری ٹون بات میں ہم سنیے. بات کریں ایسے بات کریں آپ. آپ میرا موقف، میری آواز ہی ایسی ہے، آپ کو اونچی آواز لگ رہی ہے، میری آواز ہی تو ایسی. آپ اب جو اس ہے سے میرا پہلے موقف آپ کی سمجھیے. بالکل نارمل تھی، پہلے میرا موقف جیسے سمجھیے ہم آپ. شروعات میں ملے. آپ اتنے سنیے طریقے سنیے میری بات، سنیے میری بات. پہلے میری بات تو ٹون سن کو تیز لیجیے نہ آپ. کریں، نارمل ارے بات میری کریں، بات تو نارمل. سن لیجیے پہلے. میری بات تو سنیے. آپ بیچ میں ٹوک ٹوک دے رہے ہیں مجھے. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک کہ ہے سنائیے. اللہ رب العزت کے بغیر کوئی کچھ عطا نہیں کر سکتا. میرا عقیدہ بے یہ ہے شک کہ میں میرے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے میری مدد کر سکتے ہیں. اولیاء کرام بھی تو میری اس میں مدد کر نیا سکتے کیا ہیں. ہے حضرت اور والا، اس میں میں نیا مانگوں. کیا ہے؟ ارے سن تو لو، پورا سن تو لو. میں کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ میری مدد کیجیے، تو مجھ پر کیا حکم لگے گا؟ ٹھیک ہے، اب آپ حکم لگائیے. بالکل حکم لگ گیا شرک کا. میں مشرک ہو جاؤں گا؟ بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اب سنیے. جی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امداد المشتاق. ٹھیک ہے. لکھنے والے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر اس کا ٹھیک ہے. 115. ٹھیک میں ہے. آپ کے پاس کہو گے حوالے بھیج دوں گا. اس میں یہ لکھ رہے ہیں کوئی کہ بات نہیں، میرے انشاءاللہ ہم بھی بھیج دیں گے آپ کو. جی جی ٹھیک ہے. اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ میرے پیر کا ایک جلاحہ مرید تھا. بعد انتقال ان کی قبر پہ پہنچا
اور کہا کہ اے حضرت میری مدد کیجئے، میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ قبر سے آواز آئی کہ تم کو ہماری پانچی سے روز دعانا ملے کریں گے۔ اب آگے انوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں بھی زیارت مزار کی زیارت کو گیا تھا، وہ شخص بھی موجود تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے مجھ سے فرمایا کہ مجھے روز دعانا پانچی سے ملا کرتا ہے، تو تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب تمہارے فتوے سے مشرک ہو گئے؟ نہیں تو کیوں؟ میں نے یہ چیز پڑھی نہیں ہے جو آپ میں بھیجوں گا نا آپ کے پاس۔ نہیں، اگر یہ لکھا ہوا ہوگا تو آپ تو مشرک مانو گے نا، مانو گے مشرک؟ جی نہیں، بالکل نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ اب تمہارے اکابر کی بات آ گئی، نہیں مانو گے؟ تمہارے اکابر کا بھی تو ہم کچھ بھیج دیں گے بھائی۔ میرے اکابر نے کتنے ایسا نہیں لکھا ہوگا مشرک ہو جائے گا؟ میرے اکابر نے کتنے ایسا نہیں لکھا ہوگا کہ مشرک ہو جائے گا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے مدد کرتے ہیں۔ بولیے آپ بولیے، جتنی دیر چاہے آپ بولیے۔ ارے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائیے آپ کی، جتنی دیر سے آپ بولیے تو آپ بولیے۔ میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہا کہ میں عالم ہوں۔ میری بات سنیے حضرت، ایک منٹ دیکھیے، سنو فن بھائی، ارے میری بات سنیے، حضرت کی تھوڑی آواز ہی ایسی ہے بھاری، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری آواز تیز لگ رہی ہے۔ سنو میری بات، اصول طے کر لو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اصول طے کر لو تھوڑا، کیا آپ 2 منٹ بول لیجیے، 2 منٹ وہ بول لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا کر لو، آپ بولو 2 منٹ بولو۔ ایسا کر لو، کون سا والا ہے کہ بھائی بولیے آپ؟ نہیں، فن بھائی آپ غلط سوچ رہے ہیں، نہیں آپ تو غلط سوچ رہے ہیں بھائی، آپ بولیے، بولیے۔ حاصل سنیے، نہیں مانیں گے آپ۔ اصل میں آپ بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے مزاج جو ہوتے ہیں نا، آپ سامنے والے کی سننے کی ہمت رکھتے نہیں ہیں اپنے۔ کر لو نا، آپ 2 منٹ بولیے، پھر 2 منٹ مجھے بولنے دیجیے، بولو آپ 2 منٹ۔ ہاں ایسا کر لو، ایسا کر لو، بولیے آپ 2 منٹ بولیے بھائی۔ نہیں آپ بولیے، آپ بولیے نہ، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا امداد المشتاق کا، تمہارے فتوے سے تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب مشرک ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل کتابیں لے کر میں بیٹھتا ہوں، کل کتابیں لے کر میں بیٹھتا ہوں۔ بولیے نہیں، میں ابھی آپ کے پاس حوالے بھیجوں گا۔ ہاں ابھی تو شروعات ہے۔ جی عفان بھائی آپ جو کہہ رہے تھے میں ان کو حضرت کو لیتا ہوں، ابھی بتا رہے تھے آپ، تو کیا وہ ان کو نہیں لیا آپ نے؟ وہ لائن پر نہیں ہے ابھی۔ اچھا تو آپ ہی بات کریں گے بندہ، چلیے ٹھیک ہے، کریے آپ۔ میں ہی کر رہا ہوں، بولیے ذرا۔ میں انشاءاللہ کتابوں کا مطالعہ کر کے بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ کتابیں بھیج دوں میں آپ کے پاس، جو میں نے کتاب ابھی پڑھی ہے؟ آپ ہی بھیجیں گے، میں نہیں جانتا ہوں لینا۔ نہیں سنیے میری بات تو سنیے نا، میں نے جو پڑھ کے سنا ہے آپ کو، تو آپ کو یہ پڑھنے کے بعد میں اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ کہنا پڑے گا یہ پکے مشرک تھے۔ جی بالکل کہیں گے، سنیے میری بات، چلیے ہم بھی لے کر بیٹھیں گے نا کل چشتی رسول اللہ والا سین۔ جی ہاں چشتی رسول اللہ والا لے کے بیٹھنا آپ، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سے، اس پر بھی آپ حکم لگائیں کہ اس پر کیا حکم لے گا، سمجھے نہیں؟ اب دوسری کتاب میں سوائے قاسمی۔ ایک منٹ میں کانفرنس پہ لے رہا ہوں، ایک کال لے رہا ہوں، لے لو۔ ہیلو جی بولیے۔ ہاں بولیے حضرت۔ لے رہے ہیں کسی کو لائن پر شاید؟ لینے دو، لائن پہ لینا۔ وہ آپ کی آواز ایسی ہے نا تھوڑا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سختی سے بول رہے ہیں۔ ہاں وہی سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں نیا آدمی کوئی میری آواز سنتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا یہ سختی سے۔ ہاں وہ میں نے یہی تبھی تو میں نے بولا بیچ میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی بولیے حضرت، بولیے۔ جی بات کریں۔ ہیلو ہاں ہیلو جی حضرت فرمائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی بولیے۔ جی آپ کا کوئی سوال تھا؟ مطلب بھائی بتا رہے تھے، میں بتا رہا ہوں سوال یہ تھا کہ شرک کے اوپر موقف چلا تھا۔ جی میں بتا رہا ہوں، شرک کے اوپر موقف چلا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا مانگنا
یا کسی اور سی چیزوں اسبابوں کا مانگنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عطا فرمائے، تو ہمارے جو علماء ہیں اس چیز پہ اتفاق فرماتے ہیں کہ شرک ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لے کے چلتے ہیں معاملے کو. انہوں نے کوئی یہ دین جو ہے نہ اشرفی تھانوی کا ہے نہ ہی اعلیٰ حضرت کا ہے، دین صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اشرفی تھانوی نے کیا کہا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتا ہے اس سے ہمیں لینا دینا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ ہمارے لیے سب سے مین چیز ہے. اگر ٹھیک. اب حضرت مجھے یہ بتائیے، تو آپ کے فتوے بریلویوں تو بہت جلدی لگتے ہیں. ابھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ مشرک ہو جائے گا آدمی اگر یہ سنیے میری بات، پہلے میری سن لیجیے. آپ بیچ میں بولنے لگے پھر کیا ہوگا کہ آپ کی آواز سخت ہے، میری آواز تھوڑی تیز ہے، آپ کو ایسا لگے گا میں سختی سے بول رہا ہوں، لیکن سختی سے نہیں بولتا ہوں، میری آواز ہی ایسی ہے. لیکن حضرت ایسا ہوا، ابھی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھ پر فوراً حکم لگا دیا کہ آپ مشرک ہو جاؤ گے. تو آپ بریلویوں پر تو آپ کے فتوے لگ جاتے ہیں، اور جہاں ایسی کوئی بات آتی تو آپ کہتے ہو کہ نہ اشرف علی تھانوی صاحب کا دین ہے ہم مانتے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دین ہے مانتے ہیں. تو قرآن و حدیث کو تو مانو گے آپ کا موقف دو ہی ہے، صرف قرآن و حدیث ہی. جی جی بالکل. آپ کا ماخذ قرآن حدیث ہی ہے صرف. جی بالکل. اور مطلب اجماع قیاس کچھ نہیں، اکابرین کا قول کچھ نہیں، مطلب اجماع یا قیاس یا اکابرین کا قول آپ کے لیے معتبر نہیں ہے. اگر دیکھو جو بات رسول اللہ کی بات سے میچ ہوتی ہوگی، ہاں اگر جو بات رسول اللہ کی بات سے میچ ہوتی ہوگی ہم اسے ایکسپٹ کریں گے، اور جو بات رسول اللہ کی بات سے میچ نہیں ہے بھلے سے اس میں کتنا ہی بڑا اجماع نہیں ہو، جی کتنا ہی بڑا اجماع اس کی بات رسول اللہ سے میچ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کا نام کیا حضرت؟ آپ کا نام کیا حضرت؟ آپ کا نام کیا؟ جی میرا نام محمد عفان ہے. اب آپ فرماتے رہیے نام سے کیا ہے ان کا؟ حضرت کا نام کیا حضرت کا؟ جی محمد عفان نام ہے. بتا دیا، بتائیے آگے فرمائیں. نہیں جو بات کر رہے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ ارے ہوگا کچھ نہ کچھ بڑھیا نام، آپ بات کریں نا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا قرآن و حدیث ہے تو جو بات آپ کے قرآن حدیث سے میچ کرے گی اسے تو آپ مانیں گے، اور اگر کوئی بات قرآن حدیث سے میچ نہیں کرے گی تو وہ جو فتویٰ دوسرے مسلک پر لگے گا تو وہ اپنے مسلک کے اکابروں پہ تو لگاؤ گے، پھر وہ اپنے اکابروں پہ لات کیوں مارتے ہو؟ پھر اپنے اکابروں کے لات کیوں مارتے ہو آپ؟ ہاں ہلو ہاں میں کہہ رہا ہوں حضرت میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. جی جی دیکھو میرا نہ تو دیوبندیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا بریلویوں سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا وہابیوں سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی میرا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق ہے. جی ٹھیک ہے، میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلم صرف میں مسلمان ہوں اور اللہ اس کی رسول کی پیروی کرتا ہوں. نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ نماز میں اللہ کا شکر ہے نماز میں سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. نماز سب کو مسلمان مانتے ہو؟ جس کا ہاں بالکل، اگر جو سب کو مسلمان مانتے ہو بالکل اس کے پیچھے نماز سب کو مسلمان مانتے ہو؟ جو کلمہ کا شریک ہے، جس کا میری بات سنیے، جو کلمہ کا شریک ہے اور جس کا ختم نبوت سے ایمان ہے، جس کا ختم نبوت سے ایمان ہے وہ مسلمان ہے ہمارے لیے. چلیے ٹھیک ہے. نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا ہے، نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا ہے. نماز میں سب وہی پڑھتے ہیں یا تو نابود یا تو نستعین. اچھا آپ مولوی ہیں مفتی ہیں حضرت؟ میں تو سمپل انسان نہیں، میں بہت سمپل انسان ہوں حقیقت میں. تو آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو؟ آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو؟ پھر کون سی حدیث؟ آپ مجھے حدیث تو بتائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی، صرف ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے. نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکات بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، 72. ارے وہ حدیث آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث کون سی؟ حدیث کا نام بتائیں گے؟ دیوں حدیث آپ کو؟ ہاں نام بتائیے. وہ حدیث میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے؟ ہاں کیسے بولو. وہ حدیث کچھ اس طرح سے جو آپ نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے، جو بندی صحیح کی فرقوں میں بیٹھے گی، میری 73 بیٹھے گی. آپ نے فرمایا کہ پہلی بات فرقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو. فرقے کا مطلب آپ بتائیں نا مجھے، آپ بتائیں. مطلب ہوتا ہے نہیں دیکھو میں تو جاہل انسان ہوں، آپ ماشاء اللہ. تو آپ جاہل انسان ہیں تو آپ بات نہیں کرو گے، آپ بات نہیں کر پاؤ گے، آپ بات نہیں کر پاؤ گے. جب آپ کو کچھ معلوم نہیں تو کیا بات کرو گے آپ؟ جب آپ خود اقرار کرو گے آپ جاہل ہو تو مجھ سے کیا بات کرو گے آپ؟ نہیں تو آپ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ آپ یہ بتائیے، جب آپ ہی کہہ رہے ہیں میں جاہل ہوں. آپ نے جواب آپ سمجھ نہیں رہا میری بات کو. کوئی انسان آپ کو اپنے سنیے میری بات حضرت، یہ ایٹیٹیوڈ بری چیز ہے، یہ تکبر ہے آپ جو پیش کر رہے ہیں. سنیے میری بات، یہ آپ تکبر پیش کر رہے ہیں. آپ کو کوئی سوال پر ملے گا نا تو آپ بھڑک جاتے ہیں آپ لوگ.
دل ملائے جاتے ہیں، ایک دم ایسا لگتا ہے کسی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا آپ کی. جبکہ اطمینان سے جواب دینا پڑتا ہے ان ساری باتوں کا. بہت آپ اتنا ایٹیٹیوڈ ڈالے ہوئے ہیں کہ صاحب میں جاہل سے بات نہیں کرتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کمتر پیش کیا ہوا ہے. تو آپ کا اکرام کر رہا ہے بندہ، اور آپ اپنے آپ کو زیادہ اعلیٰ حضرت سمجھ بیٹھے حضرت والا. جی عفان نام ہے میرا، نام عفان نام ہے. بتائیے عفان صاحب، زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کریں، بات آپ اتنی کریں اتنا آپ کے پاس علم ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں. اور ایک آدمی بات کرے تو ایٹیٹیوڈ پیش نہ کریں آپ. نہیں، انہوں نے یہ کہا نا میں جاہل ہوں، تو طریقے سے بات کریں. جاہل نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی، جاہل نہیں ہوتا اپنے کوئی آدمی جاہل نہیں ہوتا ہے. آپ کے اکرام میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہ. انہوں نے میری بات کیا ہے. ہلو ہاں تو کیا سند لے کے بیٹھے کوئی تمہارے سامنے؟ نہیں تو جواب دینا میری بات کا. تمہارے سامنے بھائی ایک آدمی بات کرو پہلے. ان کے اندر غرور بہت ہے. تم غلط سمجھ رہے ہو بھائی، غلط سمجھ رہے ہو. ان کی آواز ہی ایسی ہے یار، تم سمجھ رہے ہو. آواز کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی آدمی نیا جڑا ہے آپ کی لائن پر اور آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے. میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات 1 منٹ رکیے، میری بات سنو عفان بھائی. آپ بات کریں گے یا ان سے بات کرائیں گے جن کو آپ بات کرو؟ بات کریں گے تو پھر ایک ہی بات کریے، ان کو دیجیے، پھر آپ بات مت کریے بیچ میں. آپ ان کو جاہل کہہ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ. میں نے نہیں کہا، جھوٹ بول رہے ہو آپ. میں نے نہیں کہا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں. تکبر کیوں پیش کر رہے ہو آپ؟ میں جاہل سے بات نہیں کرتا، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب جاہل کیا جواب دے گا مجھے، پھر یہ بتائیے آپ. تو جاہل ہے وہ آپ کے سامنے اکرام میں پیش کر رہا ہے. نہیں، اکرام نہیں ہوتا. اکرام یہ ہوتا کہ مجھے معلومات نہیں ہے اتنی. یہ کہتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں، تو جاہل آدمی سے کیوں مغز ماری کروں میں؟ ہاں. اگر آپ جانتے ہو آپ کے لیے مفتی صاحب آئیں گے کیا؟ مفتی کو لے لو اپنے. ارے آپ کے لیے کوئی مفتی صاحب آئیں گے کیا؟ اپنے مفتی کو لے لو. بتاؤ تو مشرک ہمیں کیسے بنا لو گے تم؟ پوری تمہاری دیوبندیت کو شرک کے گھاٹ اتار دوں گا میں. پوری دیوبندیت شرک کے گھاٹ اترے گی آج. ارے جاؤ یار، سب کے سب تم کے سب کے سب مشرک ہو یار. ارے تو مشرک بناؤ تو ہمیں تھانوی کو تو بچاؤ. تھانوی کو، یہ تمہارا تھانوی مشرک ہو رہا ہے. ہلو فون کاٹ. ابھی تو تھانوی مشرک کرا ہے، کتنے مشرک کروں گا ابھی. دیکھو ذرا، پوری دیوبندیت اترے گی شرک کے گھاٹ. کاٹ دیا، فون کاٹ دیا. ایسے کریں گے یہ، ان کے بس کی بات کرنا. دیکھیے سامنے حضرت دیکھ لیا آپ نے، یہ ہے دو دیوبندی بول رہے ہیں. آئے بریلویوں اور فتوا لگانے کے لیے. جب اپنے اکابروں کی بات آتی ہے تو لات مارتے ہیں یہ. پھر کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. کتنے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ. یہ دیکھیے ان کی، دیکھ رہے ہو صدام بھائی. جی مطلب بریلویوں پر تو ان کے فتوے ایک دم جلگ لگ جاتے ہیں کہ ہم مشرک، بریلوی مشرک ہیں. وہ ایسا ہے نا، آپ نے حوالے دے دیا نا تو اس لیے وہ بگڑا گیا، پھر ملا گیا. ابھی تو میں نے شروعات ہی کی تھی. ابھی تو میں نے چھوڑا تھا یہ اپنا. جی تو میں لائن لگایا تھا، پوری دیوبندیت اتار دوں گا اس کی شرک کے گھاٹ میں. اور میں اس کا شرک کی ڈیفینیشن بھی تو پوچھتا ہے. شرک کی ڈیفینیشن کیا بنائی ہے اس نے؟ کون سی شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو شرک نہیں بتائیں گے نا، اب تو بدتمیزی کریں گے. وہ بدتمیزی کریں گے. ہاں، دونوں کو دونوں بدتمیزی کر رہے. خود اقرار کر رہا ہے. دیکھو ابھی اس نے خود اقرار کیا کہ میں جاہل ہوں. تو جاہل سے مغز ماری کیا کریں بھائی؟ ہم جب کچھ جانتے ہیں نا تو وہ جاہل. یہ تو کسی پڑھے لکھے کو لو، اپنے کسی مفتی کو لو، یا تم بات کرو. چلیے ٹھیک ہے، ہوگا اس کا کام. یہ بات اتنا کرے گا نا، صبح بات کرے گی، ان سے بات نہ کر پا گا. چلو ٹھیک ہے.